کبھی کبھی ریاستیں جنگ کا اعلان نہیں کرتی، لیکن کچھ فیصلے ایسے ضرور کر لیتی ہیں جو آہستہ آہستہ ملک کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ 2002 میں جو سیاسی بندوبست کھڑا کیا گیا تھا وہ بظاہر ایک عبوری نظام تھا، لیکن اس نے ریاست کے اندر طاقت اور ذمہ داری کے درمیان ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ جب سیاسی نظام کمزور ہو جائے اور فیصلے عوامی اعتماد کے بجائے انتظامی کنٹرول پر کھڑے ہوں تو اس کا اثر صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہتا۔ ایسے میں ریاست کی کمزوری سب سے پہلے اندرونی سلامتی میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پاکستان کے مسائل خاموشی سے اپنی شکل بدلنا شروع ہو گئے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ خطرات موجود ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ تھا کہ یہ خطرات اب کہاں سے ابھریں گے اور ریاست انہیں کس حد تک سنبھال پائے گی۔ بیون احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، 2003 میں داخل ہوتے ہی یہ حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی کہ پاکستان کی اصل جنگ اب صرف سفارتی میزوں یا بیانات تک محدود نہیں رہی۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی عملی طور پر US کے ساتھ جڑ چکی تھی، اور اس اتحاد کی سب سے بڑی قیمت ملک کے اندرونی سلامتی نظام کو چکانا پڑی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں جنگجو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ صرف سرحد کے اس پار نہیں آئے تھے، بلکہ مقامی نیٹ ورکس، مذہبی بیانیوں اور ریاستی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر یہی اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگے تھے۔ ریاست کے لیے یہ صورتحال نہیں تھی۔ یہ کوئی روایتی بیرونی دشمن نہیں تھا۔ یہ دشمن شناختی کارڈ بھی رکھتا تھا، مقامی زبان بھی بولتا تھا، اور بعض اوقات ریاستی اداروں کے سائے میں ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ دسمبر 2003 میں ریاست کو یہ حقیقت پوری شدت سے سمجھ آ گئی کہ خطرہ اب صرف نظریاتی نہیں رہا۔ پرویز مشرف پر یکے بعد دیگرے 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ حملے براہ راست پیغام تھا کہ ٹکراؤ اب خفیہ نہیں رہا اور جنگ سائے سے نکل کر سامنے آنے والی ہے۔ یہیں سے ریاستی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی۔ اب یہ معاملہ صرف پولیس، خفیہ اداروں یا محدود کارروائیوں سے آگے نکل چکا تھا۔ 2003 کے دوران پاکستان میں پہلی بار داخلی سلامتی کے مسائل کھل کر قومی ایجنڈے پر آ گئے۔ قبائلی علاقوں میں ریاست کی رٹ کمزور دکھائی دینے لگی، مذہبی عسکریت پسندی منظم ہونا شروع ہو گئی، اور شہروں میں فرقہ وارانہ تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ایک خطرناک سمت کی نشاندہی کرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ قابو میں لگتا تھا، لیکن حقیقت میں ریاست کے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ سال اس لیے بھی اہم تھا کہ جب پاکستان نے عملی طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ مسائل صرف سرحد پار نہیں بلکہ ریاست کے اندر موجود ہیں، تو یہی سے امن اور جنگ کے درمیان لکیر دھندلانا شروع ہوئی، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر اگلے سال ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جس نے پاکستان کی عسکری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 2004 میں پاک آرمی نے پہلی بار قبائلی علاقوں میں کس طرح براہ راست جنگی کردار ادا کیا۔ ساؤتھ وزیرستان میں ہونے والا آپریشن محض ایک کارروائی نہیں تھا، بلکہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی اندرونی جنگ عملی طور پر شروع ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ریاست اور عسکریت پسند آمنے سامنے آئے، اور یہی تصادم آنے والے برسوں میں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ دوستوں، 2003 ایک وارننگ تھی جسے سنا تو گیا، لیکن اس کی شدت کو شاید پوری طرح سمجھا نہیں گیا، اور جب ریاستیں وارننگز کو نظر انداز کرتی ہیں تو تاریخ انہیں سبق یاد کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔